قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1903. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، دغا بازی، لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑنے والا انسان روزے کی توہین کرتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اس کے روزے کا کوئی وزن، کوئی اعتبار نہیں۔ قال البیضاوی لیس المقصود من شرعیت الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من کسر الشہوات وتطریح النفس الامارۃ للنفس المطمئنہ فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر اللہ الیہ نظر القبول۔ یعنی روزے سے محض بھوک اور پیاس مراد نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مراد اور مقصد یہ بھی ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نفس امارہ کو اطاعت پر، فرما برداری پر، اللہ کے احکام پر آمادہ کیا جائے، ابھارا جائے تاکہ وہ نفس مطمئنہ کے پیچھے لگ سکے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو اللہ پاک اس روزے پر نظر قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی اس روزے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو خدا کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت کے پسندیدہ ہونے سے اس کا اثر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔